السلام علیکم معزز سامعین لسنرز، میں ہوں سارہ پرویز، آپ کی ہوسٹ تعلیم کی بات سارہ کے ساتھ فار دا پروگرام. آپ کا سب سے پہلے میں اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے کرٹن ریزر پروگرام کو بہت سراہا. آپ لوگوں کی اپریسیشن کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. بہت اچھے میسیجز ہمارے فیس بک پیج پہ بھی آئے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ میں خوش ہوں اس بات سے کہ بہت سارے ایسے لوگوں نے کہا کہ یہ بہت اہم ٹاپکس ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بات کی جائے. تو خواتین و حضرات، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آج سے ہم اپنے ٹیکنیکل پروگرامز کا آغاز کریں گے، جس میں ہم مختلف شعبوں کے بارے میں اور مختلف پروفیشنز کے بارے میں ڈیٹیل میں ایکسپرٹس کی رائے لیں گے، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس اسپیسیفک پروفیشن کے کیا کیا ڈیٹیلز ہیں اور کیا لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو آج کا جو پروگرام ہے اسپیسیفکلی اس کا ٹاپک ہے اکاؤنٹنسی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اور اپنے اس پروگرام میں سب سے پہلے ہم نے جو ایکسپرٹ بلائے ہیں، میں ابھی آپ کو ان کے ساتھ انٹروڈکشن کراتی ہوں. فیصل عظیم صاحب ہیں جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں گلوبل یونیورسٹی سسٹمز کے. فیصل صاحب، آپ کائنڈلی اپنا تعارف خود کرائیے تاکہ ہمارے لسنرز جان سکیں. آپ کا اس شعبے کے ساتھ بھی بہت ڈیٹیلڈ لنک ہے. تو فیصل صاحب، آپ کائنڈلی اپنا جو ہے انٹروڈکشن کروائیے. سارا، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یوتھ سے بات کر سکوں. اور ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس وقت ایک انڈیسائسو سٹیج پہ اکثر ہوتا ہے کہ مجھے کون سا پروفیشن لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، ہمارا آگے اسکوپ کیا ہے. تو آئی تھنک فرسٹ آف آل میں آپ کو کنگریچولیٹ کروں گا کہ دس از ایکچولی اے سروس یو ڈوئنگ ٹو دا سوسائٹی. میرا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ نے دے دیا کہ میں کہاں نوکری کر رہا ہوں. Faisal Azim is my name, and by qualification I am a professional accountant. میں نے ACCA qualification کمپلیٹ کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ کی چند ایک ممبرشپ اور بھی میرے پاس ہیں. میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پبلک فائنانس اکاؤنٹنٹس کا ممبر ہوں، اور اس کے علاوہ ابھی ایک ریسنٹلی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکسیشن آف پاکستان قائم کیا گیا ہے. میں اس کا ممبر بھی ہوں اور اس کا کاؤنسل ممبر بھی ہوں. بورڈ آف گورنرز کے اوپر میں بیٹھتا ہوں. اس کے علاوہ میں نے MBA کیا تھا US سے کچھ عرصہ پہلے. لیکن آج کا ٹاپک کیونکہ اکاؤنٹنگ کے بارے میں ہے، تو میں نے 98 میں BCom کے ذریعے اکاؤنٹنگ کا فلیور لینا شروع کیا. 2 سال میں BCom کمپلیٹ کیا، اور تقریباً 99 کے قریب ایسا ٹائم تھا کہ جب ACCA کوالیفیکیشن پاکستان میں انٹر ہوئی تھی، اور ہم لوگ کوئی نہیں جانتے تھے. وی ور ویری ویری مچ ان دا گرے ان دا ڈارک کہ یہ کیا کوالیفیکیشن ہے، اس سے ہم کیا اچیو کریں گے. لیکن کچھ دوستوں کے مشورے سے میں نے ACCA پڑھنا شروع کیا. تقریباً ACCA کے 14 میں سے میں نے 6 ایگزام پاکستان میں کمپلیٹ کر لیے اسلام آباد میں. اور اس کے بعد مجھے 7th اور 8th ایگزام کے لیے کوئی فیکلٹی نہیں مل رہی تھی جو کہ ہمیں پڑھا سکے. میرے پاس 2 آپشن تھے، یا تو میں لاہور جا سکتا تھا، لاہور میں ایک اسکول ہے جو ACCA کوالیفیکیشن آفر کر رہا تھا، یا پھر ہم ملک سے باہر جا سکتے تھے. تو میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا، اور بچوں کا ایک ڈریم بھی ہوتا ہے ملک سے باہر جانا. تو 2001 میں میں ملک سے باہر چلا گیا، اور میں نے اپنا ACCA کمپلیٹ کیا ایک برطانیہ کے ادارے سے جس کا نام BPP پروفیشنل ایجوکیشن تھا. اس کے بعد شروع میں آڈ جابس کرتے ہیں سارے اسٹوڈنٹس. میں نے بھی آڈ جابس کی، میکڈونلڈس میں بھی کام کیا، اور کچھ عرصے سیکیورٹی گارڈ کی بھی پارٹ ٹائم میں نے نوکری کی. لیکن اس کے بعد میں نے ورک پرمٹ لے لیا، اور پھر میں نے BPP میں ہی نوکری کرنی شروع کی. پھر میں نے اکاؤنٹنگ کی وہ سائٹ دیکھی جو کہ ایک ٹیچنگ سائٹ تھی. تو میں نے پھر ٹیچنگ کے اندر، پروگرام ڈیولپمنٹ ڈلیوری کے اندر کام کیا. 4-5 سال کام کر کے پھر میں پاکستان واپس آ گیا. اس کے بعد پھر میں اکاؤنٹنگ ایجوکیشن کی مارکیٹنگ کے اندر انوالو ہو گیا. ایک برطانیہ کا ہی اسکول ہے، لنڈن اسکول آف بزنس اینڈ فائنانس. انہوں نے مجھے ریجنل ڈائریکٹر کی حیثیت سے ہائر کیا، اور میں نے تقریباً 4.5 سال ان کے لیے کام کیا. وہ ایجوکیشن مارکیٹنگ تھی، اکاؤنٹنگ ایجوکیشن مارکیٹنگ. اس کے بعد مجھے موقع ملا اپنی پیرنٹ ایوارڈنگ باڈی میں کام کرنے کا. تو میں نے پھر ACCA جوائن کیا، اور ACCA میں نے ایز اے ہیڈ آف ایجوکیشن فار دا نارتھ ریجن کام کیا.
تقریباً 6 سال کے لگ بھگ. اور میرے جو آخر کے 2 سال ACCA میں تھے اس میں مجھے ایکسٹرا رسپانسبلٹی دی گئی تھی ہیڈ آف پبلک سیکٹر کی, اور اس کے اندر میں نے پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں ACCA کے ایجنڈا کو ڈرائیو کیا, جس میں ورلڈ بینک کے ساتھ کچھ پروجیکٹ تھا, ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ کچھ پروجیکٹس تھے, فائنانس منسٹریز کے ساتھ پروجیکٹس تھے, USAID کے ساتھ پروجیکٹس تھے, برٹش کاؤنسل کے ساتھ پروجیکٹس تھے, اینڈ سو آن. لاسٹ ایئر ان جنوری آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو لیو ACCA, اور مارچ میں نے جوائن کیا گلوبل یونیورسٹی سسٹمز. گلوبل یونیورسٹی سسٹم از اے گروپ آف انٹرنیشنل یونیورسٹیز, 23 انسٹیٹیوشنس ہیں, اور آئی ایم لوکنگ آفٹر دیئر انٹرنیشنل بزنس in the capacity of managing director. So this is my current role. This is where my accounting qualification has brought me to. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں نے پیور اکاؤنٹنسی جابس کتنی کی ہیں, تو شاید شروع کے چند سال جب میں آڈٹ فرم میں کام کر رہا تھا تو میں نے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کی جاب کی, لیکن میرا باقی دیگر سارا جو ایکسپیرینس ہے وہ یا تو ایجوکیشن مینجمنٹ میں گزرا, ایجوکیشن مارکیٹنگ کے اندر گزرا, یا ایجوکیشن پالیسی میکنگ کے اندر, اور اس وقت میں جنرل مینجمنٹ کے اندر کام کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ فیصل, آپ نے اپنا کمپریہنسو تعارف کروایا, بہت شکریہ اس بات کے لیے. اور ویورز اس فیصل سے بھی بات کریں گے. اس دوران میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے اس پروگرام کے لیے اوورسیز پاکستانی ہیں, ایک ہمارے بہت قریبی کولیگ, ان کا نام ہے محمد نجم الثاقب صاحب. وہ اس وقت ایز این اوورسیز پاکستانی DHL گلوبل میں چیف فائنینشیل آفیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہتی تھی کہ اس پروگرام کے اندر جہاں پر ہم فیصل سے ایکسپرٹ ایڈوائز لیں گے, جس میں وہ اکاؤنٹنسی کے ریلیٹڈ لوگوں کو ایڈوائز کرتے رہے ہیں, ہم پروفیشنل اکاؤنٹنٹ کے پرسپیکٹو سے بھی کچھ ان سے بھی کچھ سوال ہم نے کیے ہیں, جس کے بارے میں ہم ویڈیو ریکارڈڈ میسیجز آپ کو سنوائیں گے اور دکھائیں گے. وہ ہم آگے چل کے اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ کب ہم وہ آپ لوگوں کو ان کے ویڈیو ریکارڈڈ میسیجز سنوائیں گے اور دکھائیں گے. تو اس سے پہلے ہم ذرا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پروگرام آپ لوگ سن سکتے ہیں power99.live پر, اور یہ پروگرام آپ ہمارے فیس بک کے اوپر پاور ریڈیو 99 فیس بک چینل کے اوپر لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں. سو اس وقت یہ لائیو اسٹریم ہو رہا ہے. تو اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں اسپیشلی جو آپ فیصل سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے فیس بک پیج کے اوپر میسج کر سکتے ہیں, اور وہ کامنٹس ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جواب آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. تو اچھا فیصل, اب اس ڈسکشن کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اکاؤنٹنسی کی کتنی برانچز ہیں, کتنے اس کے سب شاخیں کتنی ہیں, اس اکاؤنٹنسی ایک پروفیشن کی کتنی شاخیں ہیں؟ سارا اکاؤنٹنگ کا جو پروفیشن ہے, ایک تو یہ کوئی نیا پروفیشن نہیں ہے, یہ ایک بڑا قدیم پروفیشن ہے, اور مالی حساب کتاب جو ہے وہ ہمیشہ سے لوگ رکھتے آئے ہیں. بلکہ اگر آپ تھوڑا سا ریلیجن کے اندر بھی دیکھیں تو ہمیں احادیث بھی ایسے ملتی ہیں جس کے اندر حساب کتاب کو لکھنے کے احکامات آپ کو ملیں گے احادیث کے اندر. سو دس از اے ویری اولڈ پروفیشن, لیکن دس پروفیشن ہیز ایوالوڈ. اور اس پروفیشن کے بارے میں لوگوں کے جو ایک ذہن میں امیج ایک اکاؤنٹنٹ کا آتا ہے, وہ ایک سادہ شریف آدمی جو کہ ایک دفتر کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور فائلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور وہ حساب کتاب لکھ رہا ہے. اکاؤنٹنسی ایسی نہیں ہے, اکاؤنٹنسی اس سے بہت مختلف ہے. اور جیسے آپ نے اکاؤنٹنسی کی شاخوں کے بارے میں مجھ سے سوال کیا, تو اکاؤنٹنسی کی اگر میں شاخیں ڈیفائن کروں تو بے تحاشا اکاؤنٹنگ کی شاخیں ہیں. ایک تو پیور اکاؤنٹنسی کا رول ہے جس کے اندر آپ, جس کو ہم بک کیپنگ بھی کہتے ہیں, اور یہ ایک جونیئر لیول کی پوزیشنز ہوتی ہیں جس میں جو بزنسز ہیں وہ بک کیپرز ہائر کرتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے ٹرانزیکشنز کو, لین دین کو اور حساب کتاب کو ریکارڈ کرنا. یہ بالکل جونیئر لیول کی اکاؤنٹنسی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس اکاؤنٹنسی کے ویریس سبجیکٹس آ جاتے ہیں, ویریس شاخیں آ جاتی ہیں, جس میں ایک ٹیکسیشن ایک بہت بڑی شاخ ہے. ٹیکس کنسلٹنٹس جو ہیں وہ اکاؤنٹنگ پروفیشنلز کوالیفائی کر کے ٹیکس کنسلٹنٹس بن سکتے ہیں. پھر فائنینس آ جاتا ہے, فائنینس کے اندر انویسٹمنٹس آ جاتی ہیں, اور اکاؤنٹنٹس آج کل مین اسٹریم پہ بزنس آنرز کے ساتھ جا کے
بینکس کے ساتھ انویسٹمنٹس کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اور اس کی کیلکولیشن اور اس کا رسک انالیسز اور اس کے پروفٹس کی پروجیکشنز، یہ ذرا مشکل سے الفاظ ہیں، لیکن بزنس مین کو ڈائریکٹلی فیصلے کرنے میں، ڈیسیجن میکنگ میں اکاؤنٹنٹس سپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک فائنینس کا پوری اسٹریم آ جاتی ہے. اس کے بعد ایک آڈٹ ہے. آڈٹ کے لیے ہمارے ہاں زیادہ تر جو ایک لفظ یوز ہوتا ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا یوز ہوتا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا محتسب ایک ایسا پروفیشنل ہوتا ہے جو حساب کتاب کی جانچ پڑتال کر کے اس کے ایکوریٹ یا اس کے غلط ہونے کے اوپر ایک اپنی اوپینین فراہم کرتا ہے. یہ لوگ بہت تجربہ کار ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے بہت پڑھائی بھی کی ہوئی ہوتی ہے اور بہت تجربہ لیا ہوا ہوتا ہے، اور ان کی اوپینین جو ہے وہ حکومت بھی ایکسیپٹ کرتی ہے اور ٹیکس کی اتھارٹیز بھی ایکسیپٹ کرتی ہیں. تو آڈیٹنگ یا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی از ون آف دی برانچز. اس کے بعد آپ کے پاس انشورنس کی فیلڈز آ جاتی ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس بینکنگ کی فیلڈز آ جاتی ہیں. اور سب سے بڑھ کے جو آج کل اکاؤنٹنسی کا سمجھ لیں جو پروفیشنل اکاؤنٹنٹس ہیں، وہ آپ کی انٹرپرینیورشپ کے اندر جا رہے ہیں. وہ اپنے اپنے بزنسز رن کر رہے ہیں، وہ کریٹیو آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں. ان کی کیلکولیشنز اور ان کا میتھمیٹکس اور ان کی اکاؤنٹنگ، ان کی ٹیکسیشن کا جو نالج ہے، ان کے آڈٹ کا نالج، ان کو اپنے بزنس کو ایک کیلکولیٹڈ انداز میں چلانے میں بڑی مدد کرتا ہے. ابھی ریڈیو شو سے پہلے میں نے ویسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ میں سرچ کروں کہ فارچون 500 کے جو سی ای اوز ہیں ان کا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو مجھے ایک رپورٹ ملی فوربس کی، اور اس کے اندر میں نے یہ پڑھا، تھوڑی پرانی رپورٹ تھی، کہ فارچون 500 کے 30% سی ای اوز اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کے بیک گراؤنڈ سے تھے. تو اس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کمپنیز کو لیڈ کرنے کے لیے بھی اکاؤنٹنگ کوالیفیکیشن اور اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کا پروفیشن کافی ہے. باقی تو تجربہ ہوتا ہے، باقی سکلز ہوتے ہیں اور باقی کچھ گاڈ گفٹڈ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، لیکن کوالیفیکیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک بڑا کمپلیٹ پیکیج ہوتا ہے. آئی ہوپ دس آنسرز سر. تھینک یو. آئی تھنک تھینک یو فیصل. آئی تھنک ویری کلیئرلی اٹ آنسرز. تو فیصل ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے کہ کوالیفائڈ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس پاکستان میں کتنے ہیں اور دنیا بھر میں کتنے ہیں؟ اس کے اوپر کچھ اویلیبل ڈیٹا ہمیں ملتا ہے اس کا؟ جی یہ بھی میری رائے ہے کہ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ ایک ہائیلی ریگولیٹڈ پروفیشن ہے، رائٹ. اور اس کی مثال میں اس طریقے سے دیتا ہوں کہ اگر ایک کمپنی کا ایک آفس چائنا میں ہے اور اسی کمپنی کا ایک آفس یو کے میں ہے، تو ان کے اکاؤنٹس شوڈ ٹاک ٹو ایچ ادر. ان کے اندر ایسی کمپیٹیبلٹی اور ایسا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے تاکہ دو مختلف اکاؤنٹس نہ بنانے پڑیں اسی کمپنی کے لیے، رائٹ. تو ان ساری چیزوں کو انشور کرنے کے لیے ایک گلوبل باڈی ہے جس کو انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس کہتے ہیں، آئی فیک. آئی فیک 130 ممالک ایسے ہیں جن کی اکاؤنٹنگ باڈیز آئی فیک کے ساتھ ان کے ممبرز ہیں، رائٹ. پاکستان میں اس وقت 4 اکاؤنٹنگ باڈیز ہیں جو کہ ایک بڑے ویل نون طریقے سے آپریٹ کرتی ہیں، جس میں ACCA ہے، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان ہے، انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان ہے، اور ایک ہمارا انسٹیٹیوٹ جو کہ سب کو سپورٹ کرتا ہے وہ پبلک سیکٹر کا ہے، جسے پپفا کہا جاتا ہے، پبلک فائنینشیل اکاؤنٹنٹس. ابھی ریسنٹلی وہ بھی آئی فیک کے ممبر بن گئے ہیں. تو یہ پاکستان 1 کنٹری اینڈ دیر آر 4 اکاؤنٹنگ باڈیز. تو دنیا میں تقریباً 175 اکاؤنٹنگ باڈیز ہیں جو کہ 130 ممالک میں آپریٹ کرتی ہیں، جو کہ آئی فیک کے 7 ممبرس ہیں. اب یہ جتنی اکاؤنٹنگ باڈی ہیں ان کو اپنی ممبرشپ کی اوبلیگیشنز تو پوری کرنی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ان کو اکاؤنٹنگ، آڈیٹنگ، ایجوکیشن اور ایتھکس، ان کے سٹینڈرڈز جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو اب جو بھی ایک بزنس اپنے اکاؤنٹس پروڈیوس کرے گا اس کو فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز کے حساب سے ان کو اکاؤنٹس کو بنانا پڑے گا، اور اسی طریقے سے جو بھی ان اکاؤنٹس کا آڈٹ کرے گا اس کو آڈیٹنگ سٹینڈرڈز فالو کرنے پڑیں گے. اس طریقے سے بزنسز کے لیے یہ اپرچونٹی بن جاتی ہے کہ وہ گلوبلی آپریٹ کر پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اکاؤنٹ سٹینڈرڈائز ہو جاتے ہیں. تو اب اگر میں کوالیفائڈ ممبرز کی بات کروں تو تقریباً 30 لاکھ کوالیفائڈ ممبرز ہیں جو کہ ان 170 اکاؤنٹنگ باڈیز کے اندر ممبرز ہیں. کسی کے زیادہ ممبرز ہیں، کسی کے کم ممبرز ہیں، لیکن آل ٹوگیدر 3 ملین پروفیشنل اکاؤنٹنٹس آر دیئر. اور اس 30 لاکھ کے اندر وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو کہ ابھی
کوالیفیکیشن مکمل کر رہے ہیں جو کہ ابھی اسٹوڈنٹ لیول کے اوپر ہیں. جب وہ اپنے پیپرز پورے کر لیں گے, اپنی ممبرشپ کی ریکوائرمنٹس پوری کریں گے, تو پھر وہ ان 3 ملین کے اندر شامل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو دیر از اے بگر نمبر, دیر از اے ویری بگ نمبر جو کہ ابھی پڑھ رہے ہیں, جو کہ ابھی پڑھ رہے ہیں. جی. تو فیصل تھوڑا سا ہمیں نا گائیڈ کیجیے گا کہ اکاؤنٹنسی ایز اے فیلڈ آف ایجوکیشن, اور پھر اس کے بعد نجم صاحب کا کلپ بھی اس پہ دکھائیں گے, کس قسم کا یہ فیلڈ آف ایجوکیشن ہے؟ کیا یہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بورنگ ہے, یا کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں, تاکہ یا پھر یہ کہ اس کے اندر کوئی کریٹیوٹی ہے؟ کیونکہ تھوڑا ڈر یہ لگتا ہے نا کہ کچھ اسٹوڈنٹس 6 سال 7 سال پیپر کلیئر نہیں ہو پا رہے, تو اس میں کیا کیا جائے پھر؟ دیکھیں, ایک تو اس پروفیشن کے بارے میں سمجھ لینا بہت ضروری ہے, کیونکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس ہیں, اس لیے یہ ایک پورٹیبل کوالیفیکیشن ہے. اس از اے گلوبل اینڈ پورٹیبل کوالیفیکیشن. آپ اگر اے سی سی اے یا سی اے یا آئی سی ایم اے کرتے ہیں تو آپ پاکستان کی حد تک امپلائمنٹ کے لیے محدود نہیں ہیں, آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں. اور ایسی گلوبلی پورٹیبل کوالیفیکیشن کمپلیٹ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ایک طرف آپ اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں یا ٹیکس پڑھ رہے ہیں, آڈٹ پڑھ رہے ہیں, فائنینشیل مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں, آپ کو دنیا کے ہر طرح کے بزنسز کی بیسک سمجھ ہونی چاہیے, آپ اس کا آڈٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ آسان تو نہیں ہے. اس کے اندر اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو فرسٹ ٹائم پاس ریٹ ہوتا ہے وہ کافی کم ہے, تو اٹس اے ڈیفیکلٹ کوالیفیکیشن, لیکن اٹ از ایکولی اے ریوارڈنگ کوالیفیکیشن. میں نے کچھ عرصے پہلے ایک انالیسس رن کیا تھا کہ ایک جو یونیورسٹی گریجویٹ ہوتا ہے, سیلری پوائنٹ آف ویو سے اس کی پروگریشن کیسے ہوتی ہے. ایک گریجویٹ ہونے کے 1 سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد, 5 سال بعد اس کی سیلری کا گراف کیسے اوپر جاتا ہے. اور میں نے اس کو کمپیئر کیا تھا کہ ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ جو ہے اس کی سیلری کا گراف کتنی تیزی سے اوپر جاتا ہے. تو آئی واز ایکچولی شاکڈ کہ ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ کتنی تیزی سے سیلری جمپس لیتا ہے اور کتنی جلدی وہ اپنا ایک ریوارڈنگ کریئر بنا پاتا ہے. تو لیکن یہ ساری چیزیں اس کی ایک پرائس ہے, اور وہ پرائس یہ ہے کہ یو ہیو ٹو پٹ ان اے لاٹ آف ہارڈ ورک ٹو کمپلیٹ. یہ ایزی کوالیفیکیشنس نہیں ہے, لیکن یہ ایک ریوارڈنگ کوالیفیکیشن ہے. یہ ایک ایسی چڑھائی ہے پہاڑ کی جس کے اوپر چڑھ کے جو آگے کا نظارہ بڑا خوبصورت ہے, لیکن آپ کی ٹانگیں ضرور تھکتی ہے اس کے اوپر سارا. تو یہ آسان تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے فیصل. آئی تھنک کہ آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ اگر آپ بہت آگے جانا چاہتے ہیں تو محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. آئی تھنک یہاں پر اگر ہم ویورز کو سنواتے ہیں اور دکھاتے ہیں نجم الثاقب صاحب کا کلپ جس میں وہ اکاؤنٹنسی پروفیشن کے بارے میں ڈیٹیل بتا رہے ہیں, تو پلیز اس کو نجم الثاقب صاحب کا کلپ لگواتے ہیں ہم آپ کے لیے یہاں پر. I think the biggest question which I usually face from the non-finance people is that, is accounting not a boring profession? And I always challenge them. I say, no, I don't think so. Because accountancy is one of the oldest professions known to the humankind. And the first name, by the way, which was recorded in the history belonged to an accountant. Quite an astonishing fact. And even if you see the history of double accounting, it started back in 1494. And the illustrations which were done in the Book of Accountancy, which is like one of the oldest known double entry book, was done by Da Vinci, who was the creator of the Mona Lisa. So it's like an artist's affair. So accountancy itself is absolutely quite fascinating subject, and especially like you must consider this from this perspective that any rupee which you spend is subject to many accounting systems. So effectively whatever can be measured in monetary terms will attract accounting at some point of time. So it's a very diverse, very rich field of education, I must say. And I must say, like now in the modern times, if you see, whenever there is a demand for integrity, whenever there is a demand for accuracy, then the accountants are always on the forefront. Just to give you a very simple example, when it comes to Oscars, for example, the counting of the ballots is done by the accountants. So it's not like a real double entry accounting, it's a matter of integrity and confidentiality. And even if I see like multinational companies, like anything which involves data will at some point of time will somehow needs the hands of an accountant to deal.
تھینک یو. بہت شکریہ. یہ نجم الثاقب صاحب نے آئی تھنک کہ شاید ان کا ریکارڈڈ جو میسج ہمارا تھا اس کا بڑے اندر بڑا کی اور کلیئر میسج ہے کہ اکاؤنٹنسی ایک بہت رچ فیلڈ آف ایجوکیشن ہے اور اس کا آغاز 1494 جو کہ بہت پرانا ہے اور شروعات ہی میرا خیال ہے ون آف دا اولڈسٹ پروفیشنز. جب پروفیشنز کی تخلیق ہو رہی تھی اس وقت اکاؤنٹنسی کو اس میں شامل کیا گیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکاؤنٹنسی ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں انٹیگریٹی کا ایلیمنٹ ہے. آسکرز کی اندر جو ہے وہ اکاؤنٹنٹس کو انوالو کیا جاتا ہے. ڈیٹا جہاں بھی موجود ہے اس ڈیٹا کے انالیسس کے لیے اکاؤنٹنسی کا رول پلے ہوتا ہے. تو صرف بک کیپنگ یا حساب کتاب رکھنا ہی اکاؤنٹنسی نہیں ہے. اکاؤنٹنسی اب ایک بہت وائڈ اسپیکٹرم فیلڈ بن گئی ہے, بہت ڈیٹیل اس میں شامل ہو گئی ہے. تو فیصل, اب آپ ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں گائیڈ کیجیے گا کہ اکریڈیٹیشن اور ریکگنیشن ان کی کیا جو ہے وہ ڈیٹیلز ہیں. ریکگنیشن کیا ہے اور کیوں اس کی اہمیت ہے, کیا اس کی اہمیت ہے اس پروفیشن کے اندر؟ جی سارا, دس از اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن. اور مجھ سے بھی جب بچے کوئی کریئر ایڈوائس لینے آتے ہیں تو ان کا سوال ایک بڑا سمپل سا ہوتا ہے, کیا یہ کوالیفیکیشن ریکگنائزڈ ہے یا نہیں ہے, رائٹ؟ کیا یہ ڈگری ریکگنائزڈ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ ایک تھوڑا سا پرسپیکٹیو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ریکگنیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. جہاں تک ایک اکاؤنٹنگ باڈی یا اکاؤنٹنگ پروفیشن کا تعلق ہے, 4 طرح کی ریکگنیشنز کو دیکھا جاتا ہے. اور کیونکہ میں نے اے سی سی اے کے اندر ہیڈ آف ایجوکیشن کی حیثیت سے کام کیا ہے تو میرا ایک بہت بڑا آبجیکٹیو یہی تھا کہ اے سی سی اے کی ریکگنیشن کو محفوظ رکھا جائے اور اس کو بڑھایا جائے, ایوالو کیا جائے. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن ہے جو کہ آپ کو پروفیشنل اکاؤنٹنگ کی کوالیفیکیشن کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, جو ڈگری ایوارڈ کر رہے ہیں, اس کا ڈگری کے لیے لفظ نامناسب ہے, آپ کو جو سرٹیفکیٹ کر رہے ہیں ان کی قانونی حیثیت کیا ہے, کیا وہ ملک کے قانون کے اندر ریکگنائزڈ ہیں, کیا ان کو ڈگری ایوارڈنگ کے رائٹس دیے گئے ہیں, کیا ان کی کوئی ایک لیجسلیٹو کوئی ایکٹ ہے جو اس کو گورن کرتا ہے, جیسے سی اے کو, چارٹرڈ اکاؤنٹنگ کو ایک پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے جو کہ ان کو گورن کرتا ہے, آئی سی ایم اے کو بھی ایک ایکٹ گورن کرتا ہے. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ ان کی لیجسلیٹو ریکگنیشن کیا ہے. دوسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ ان کی اکیڈیمک ریکگنیشن کیا ہے. اکیڈیمک ریکگنیشن سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی اکیڈیمک ریگولیشن ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے, تو کیا اس کوالیفیکیشن کو ہائر ایجوکیشن کمیشن انڈورس, ریکگنائز اور ایکویٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. دس از دا سیکنڈ ٹائپ. دا تھرڈ ٹائپ از کہ آپس میں جو اکاؤنٹنگ باڈیز ہیں کیا وہ ایک دوسرے کو ریکگنائز کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں. تو کیا آئی کیپ اے سی سی اے کو کرتا ہے, کیا اے سی سی اے آئی سی ایم اے کو کرتا ہے, کیا یہ ایک دوسرے کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. حالانکہ یہ ساری آئی فیک باڈیز ہیں لیکن ریکگنیشن کے چیلنجز ہو سکتے ہیں. تو تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اکاؤنٹنگ باڈی ریکگنیشن موجود ہے کہ نہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کیا ان کی اکیڈیمک ریکگنیشن اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ہیں کہ نہیں. کیا یونیورسٹیز جو کہ ڈگری ایوارڈ کر رہی ہیں کیا وہ ان کو ریکگنائز کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. جب آپ ان 4 چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے بڑا فنڈامنٹل کوسچن سامنے آتا ہے جو کہ ہر اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی پروفیشن چوز کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے, کیا امپلائرز ریکگنائز کرتے ہیں اس کوالیفیکیشن کو کہ نہیں, کیا امپلائرز کی نظر میں وہ کوالیفیکیشن ریلیونٹ ہے کہ نہیں, اور چاہے یہ اکاؤنٹنگ ہو یا کوئی بھی کوالیفیکیشن ہو. اور ایک آخری چیز جو کہ اوور آرچنگ ہوتی ہے, جو کہ میڈیا کے لوگ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, وہ ہے برانڈ. تو کیا سوشلی وہ کوالیفیکیشن ریکگنائزڈ ہے کہ نہیں ہے, اس کے ساتھ کچھ سوشل اسٹگماز تو اٹیچ نہیں ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی برانڈ کی جو پرسیپشن ہے وہ بہت ویک ہے. تو جب آپ ان چاروں اینگل سے ایک کوالیفیکیشن کو ٹک کر دیتے ہیں کہ ہاں ان کی لیگل ریکگنیشن بھی ہے, ہائر ایجوکیشن بھی ریکگنائز کرتا ہے, دیگر اکاؤنٹنگ باڈیز بھی اس کوالیفیکیشن کو ریکگنائز کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ یونیورسٹیز بھی ریکگنائز کرتی ہیں, جابس بھی ملتی ہیں یہ کوالیفیکیشن کرنے کے بعد, اور ایک اچھا نام بھی ملتا ہے, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ کوالیفیکیشن ریکگنائزڈ ہے. تھینک یو فیصل. بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کی اہمیت
کو بیان کیا، کیونکہ ریکگنیشن صرف پاکستان میں ضروری نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، اور آئی تھنک کہ بہت زیادہ جو لسنرز ہیں ہمارے، جو کہ ینگ پاپولیشن ہے اس پروگرام کی، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوالیفیکیشن یا جو ہم نے محنت کر کے تعلیم حاصل کی ہے اس کی ریکگنیشن انٹرنیشنل لیول پر ہو. اور آپ بھی جانتے ہیں بہت سارے اچھے انٹرنیشنلی کوالیفائڈ پروفیشنلز مختلف فیلڈز میں پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں، اور ہم اس بات کو بہت انکریج کرتے ہیں کہ جتنے بھی اچھے اسٹینڈرڈز انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، ہمیں پاکستانی کوالیفیکیشنز بھی اس لیول تک انرچ کرنی چاہیے، ان کے اسٹینڈرڈز کو انہانس کرنا چاہیے. ظاہر ہے وقت کے ساتھ اور ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ چینجز آ جاتے ہیں. کسی بھی کوالیفیکیشن پروفیشن کے اندر نئی چیزیں سیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. گلوبل چینجز جو ہیں وہ اس کے اندر بہت ڈیٹیل میں بہت زیادہ ایڈیشنز ہو رہی ہیں، پرانے کانسیپٹس ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس میں جیسے اب بہت زیادہ جو بک کیپنگ والی چیزیں وہ ہو سکتا ہے روبوٹکس کے تھرو ہی کمپلیٹ کر لیے جائیں. تو اس سے لنکڈ میرا سوال آپ سے فیصل یہ ہے کہ آپ یہ گائیڈ کریں کہ اب انٹرنیشنلی اس کوالیفیکیشن کا اور اس سے ریلیٹڈ کوالیفیکیشنز کا کیا اسکوپ ہے. اور جیسے کہ کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ سسٹمز، ان کے آنے سے جاب مارکیٹ میں کیا اکاؤنٹنٹس کی ریکوائرمنٹ کم ہو گئی ہے؟ کیا اب ہمیں اتنے اکاؤنٹنٹس نہیں چاہیے، یا ہمیں ڈفرینٹلی کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹس چاہیے؟ تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی سارا، یہ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے، اور یہ کوسچن صرف اکاؤنٹنگ پروفیشن کے لیے ویلڈ نہیں ہے. یہ کوسچن میں سمجھتا ہوں ہر پروفیشن کے لیے ویلڈ ہے کہ کیا انٹرنیشنلی پورٹیبل یہ کوالیفیکیشن ہے کہ نہیں، جو کہ آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے. اور آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا فیوچر پروف، جیسے واٹر پروف ہوتا ہے، کیا یہ پروفیشن فیوچر پروف ہے کہ نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ آپ کے دو سوالات بنتے ہیں. تو میں اس کو اگر اکاؤنٹنگ کے حوالے سے اس کا جواب دینا چاہوں تو اکاؤنٹنگ پروفیشن جو ہے یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر کوالیفیکیشن پوری ترتیب دی گئی ہے. میں نے آپ تھوڑی دیر پہلے انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس کا ذکر کیا تھا. انہوں نے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ ایجوکیشن سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں، رائٹ. اور کوئی بھی اکاؤنٹنگ باڈی اکاؤنٹنگ کی کوالیفیکیشن اگر آئی فیک کے ساتھ ریکگنائز کر کے آفر کرے گی تو ان کو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ ایجوکیشن سٹینڈرڈز فالو کرنے پڑیں گے. اب اس سے آپ کی پوری کوالیفیکیشنز ایک پورٹیبل کوالیفیکیشنز بن جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی اکاؤنٹنٹس دنیا کے ہر کونے کے اندر اپنی سروسز فراہم کر رہے ہیں. ان کے پاس وہ تمام نالج مل گیا تھا جو کہ انٹرنیشنلی ان کو آپریٹ کرنے کے لیے چاہیے. تو ہماری ساری اکاؤنٹنگ کوالیفیکیشنز، چاہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان ہو یا ACCA ہو یا ICMA ہو، یہ گلوبلی ریکگنائزڈ ہیں. اور اس کی بڑی وجہ میں دوبارہ شیئر کروں گا، وہ یہی ہے کہ یہ ساری کوالیفیکیشنز انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس کے سٹینڈرڈز کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہیں اور ان کو سامنے رکھ کے ڈیلیور کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کا دوسرا سوال جو کہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ کیا اس کوالیفیکیشن کے اندر کوئی چینجز آ جائیں گے، کہیں یہ ایویپوریٹ تو نہیں ہو جائے گی. اب دیکھیں اس کے اندر نا دو باتیں ہیں. اور ایک چیز جو کہ مجھے ایک چھوٹے بچے نے ایک اسکول میں کہی تھی، نوٹ چھوٹا بچہ، ACCA کے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک بات کہی تھی اور مجھے بڑی اچھی لگی تھی کہ دا پرابلم ود ایوری سافٹ ویئر از دیٹ اٹ از پروگرامڈ اینڈ دیر از اے ہیومن برین وچ از پروگرامنگ دا سافٹ ویئر. So the software in its own self doesn't have that value which the brain who's programming it has. تو اکاؤنٹنگ پروفیشن اس وقت اکاؤنٹنگ باڈیز بھی بہت زیادہ انٹیلیجنٹلی ان چیزوں کو سوچ رہی ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ لوگ جن کو انٹرسٹ ہے ان کو فالو کرنا چاہیے. بہت ساری رپورٹس شائع کر رہی ہوتی ہیں اکاؤنٹنگ باڈی کہ ایک CFO کا کیا فیوچر ہے، ایک اکاؤنٹنٹ کا کیا فیوچر ہے، اکاؤنٹنگ ایجوکیشن کا کیا فیوچر ہے. ایک چیز اس کے اندر جو کہ میں جنرلی آنسر کروں گا اور اس کانفیڈنس کے ساتھ آنسر کروں گا کہ اکاؤنٹنگ باڈیز ان کو ایڈریس کر رہی ہیں. اکاؤنٹنگ پروفیشن کے اندر ان تمام سکلز کو شامل کیا جا رہا ہے تھرو کوالیفیکیشن اینڈ تھرو ایکسپیرینس جن کو مشینز ریپلیس نہیں کر سکتی ہیں.
بہت ساری چیزیں آٹومیٹ ہو جاتی ہیں. اب آپ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کسی سپر اسٹور پہ جاتے ہیں, آپ گروسری خریدتے ہیں, آپ اپنا کریڈٹ کارڈ سوائپ کرتے ہیں, وہ ساری ٹرانزیکشن جو ہے وہ اسٹاک کی ٹرانزیکشن کی, اسٹاک کہاں سے نکلا, کہاں گیا, ابھی ہمارے پاس کتنا اسٹاک بقایا ہے, کتنے پیسے اس کسٹمر دیے, کس بینک کے ذریعے آئے, اور وہ ساری تفصیلات. پھر وہ آپ کو کسٹمر کو جو بل ہوتا ہے, یہ پوری کمپلیکس اکاؤنٹنگ ایک مشین نے سنبھال لی ہے, رائٹ. لیکن یہ ساری چیزیں پروگرامڈ ہیں, رائٹ. اسی طریقے سے ابھی روبوٹک آڈیٹنگ بھی آ رہی ہے, جو کہ تمام آپ کے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کو پڑھ کے آڈٹ اوپینین دے سکے گی. تو جیسے شروع میں بھی سارا نے سوال کیا تھا کہ اکاؤنٹنگ کی کتنی شاخیں ہیں, اس کی کچھ شاخیں ایسی ہیں جو کہ آٹومیٹ ہو جائیں گی, لیکن اس کی بہت ساری شاخیں ایسی ہیں جو آٹومیٹ نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو میں صرف 2 مثالیں دوں. مثال کے طور پہ اکاؤنٹنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے رسک انالیسس. مشینس کین ناٹ ٹیک رسک. If it's a risk analysis, if it's a data analysis, yes, machines can look at the data, analyze it and give you an opinion کہ یہ ڈیٹا ہمیں یہ بتا رہا ہے. لیکن whether you need to take a business decision or not, that's a human activity, right? تو اب اکاؤنٹنگ کے اندر ایسے سبجیکٹس کو ڈالا جا رہا ہے جس کے ذریعے جن کو مشینز ریپلیس نہیں کر سکتی, لیکن وہ بزنس کرٹیکل ہیں. انویسٹمنٹ اپریزل از اندر ون. ایموشنل انٹیلیجنس کے اسکل بلڈ کیے جا رہے ہیں, رائٹ. ڈیسیجن میکنگ کے اسکلس بلڈ کیے جا رہے ہیں. تو اکاؤنٹنگ کا پروفیشن ابھی کہیں نہیں جا رہا ہے. اٹ از گوئنگ ٹو اسٹے ان شاء اللہ, لیکن اٹ ول ایوالو. ایک اکاؤنٹنٹ کا رول ایک جو ہے بیک آفس سے ایک فرنٹ آفس کے اوپر آ جائے گا. میں نے ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کی. میں ابھی ایک ریسنٹ آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے ایک دوست جو کہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے CEO ہیں, اینڈ ہی از اے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ. وہ ان کی اس وقت سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ ان کی فائنینس کی ٹیم بینکس کے ساتھ نیگوسیشنز نہیں کر پا رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو کمیونیکیشن سکلز کا, ان کی ایموشنل انٹیلیجنس کے چیلنجز تھے. اب بہت ساری اکاؤنٹنگ باڈیز ایسی ہیں جو کہ ایموشنل انٹیلیجنس اور کمیونیکیشن سکلز کو بلڈ کر رہی ہیں کوالیفیکیشن میں. اکاؤنٹنٹ از اے ڈیل میکر ناؤ. اکاؤنٹنٹ از نو لانگر اے بک کیپر. سو آئی تھنک آئی ہیو پارشلی آنسرڈ یور کوشچن. وہ تو جب ڈیٹیل میں آپ سلیبس کو, ان چیزوں کو دیکھیں تو بچے آج کل بہت انٹیلیجنٹ ہیں, وہ اندازہ لگا سکیں گے کہ کون سی چیزیں الگوریدم بیسڈ ہیں وچ کین بی آٹومیٹڈ, اور کون سی چیزیں ریکوائر این انٹلیکچوئل انالیسس وچ کین ناٹ بی آٹومیٹڈ. تھینک یو فیصل. جیسے فیصل نے کہا, لسنرز, یہ بہت اہم ہے کہ کمیونیکیشن سکلز, انالیٹیکل سکلز, رسک انالیسز, رسک مینجمنٹ, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا جو ہے جن کی شاید ڈائنامکس چینج ہو جائیں. پہلے اور طریقے کے رسک تھے, اب شاید اور طریقے کے رسک ہیں, لیکن رسک وہی ہیں, اور ہم ہی انسانوں نے ان رسک کو انالائز کرنا ہے اور ان رسک کو میٹیگیٹ کرنا ہے. تو فیصل کی بات کو میں آئی ریئلی اپریشیٹ کہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی پروفیشن جو ہے وہ اب پہلے جیسا تو رہا ہی نہیں. دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ ہر چیز ایوالو ہو رہی ہے, اور ہر چیز کے ساتھ ساتھ ہی یہ تمام کوالیفیکیشنز بھی ہیں. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نئی آنے والی چیزوں کے بارے میں اویئر ہوں, ہمیں پتہ ہو کہ کیا چیزیں انٹرنیشنلی ہو رہی ہیں. اور اب یہ انفارمیشن حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے. گوگل یونیورسٹی کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ ایک کلک کے دور ہے, جسے کہتے ہیں اٹس جسٹ اے کلک اوے. تو آل وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو ڈائیورٹ آور انرجیز ان فائنڈنگ آؤٹ ریلیونٹ انفارمیشن, ہاؤ وی آر ایوالونگ دیز پروفیشنز, ہاؤ دیز پروفیشنز آر ایوالونگ دیم سیلوز. اور یہ ساری چیزیں آف کورس انٹرنیشنل باڈیز, انٹرنیشنل ریکگنیشن باڈیز اور ایکریڈیٹیشن باڈیز یہ سب دیکھ رہی ہیں. اور پاکستانی ینگ پاپولیشن کا کام ہے کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں اپنی انرجیز لگائیں, ان پر اپنا جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس کے اوپر انفارمیشن حاصل کریں, اور ان اچھے پروفیشنز کو دیکھیں جن کے بعد آپ کے پاس بہت بڑا اسکوپ ہے جانے کے لیے, ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. تو اب فیصل, ایک میرا جو دوسرا سوال ہے آپ سے, یہاں پر کمپٹیشن سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے یہ کہا کہ ہماری جتنی کوالیفیکیشنز پاکستان میں اکاؤنٹنسی سے ریلیٹڈ ہیں, سرٹیفیکیشنز اور کوالیفیکیشنز, وہ تمام انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اکاؤنٹنٹ جو پاکستان میں پروفیشنل کوالیفیکیشن حاصل کرتا ہے, اس کا مقابلہ صرف پاکستانی بچوں کے ساتھ نہیں ہے, انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے. تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا کیا کمپٹیشن ہے باقی ملکوں کے ساتھ.
دیکھیں جہاں تک آپ کمپٹیشن کی سارا بات کر رہی ہیں، کمپٹیشن بھی دو طرح کا ہے. ایک تو کمپٹیشن ہے اکاؤنٹنگ باڈیز کا آپس میں، اینڈ آف کورس ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے. ہر اکاؤنٹنگ باڈی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی کوالیفیکیشن ڈلیور کرے، زیادہ سے زیادہ ان کی ممبرشپ بیس بڑھتی چلی جائے، رائٹ. میں ایک دفعہ دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ ٹیکنیکلی ساری کوالیفیکیشنز ایک جیسی ہیں. ہاں، ان کی ایگزامینیشن سسٹمز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ان کی ایگزام کتنے سخت ہیں اس کا رگر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ایگزامس کمپیوٹر پہ لیے جاتے ہیں یا پرچوں پہ لیے جاتے ہیں، یہ مختلف ہو سکتا ہے. ایگزامس کتنے سخت ہیں، کتنے آسان ہیں، پاس مارکس کیا ہیں، ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا ڈفرینس ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک نالج کی بات ہے، نالج از گورنڈ بائی دا اسٹینڈرڈس، اور آپ اس اسٹینڈرڈ سے ہٹ کے کوالیفیکیشنس کو نہیں ڈلیور کر سکتے. تو جو کمپٹیشن ہے نا، وہ اسکلز لیول کے اوپر آ جاتا ہے. اور ایک اکاؤنٹنٹ اپنے جو پرسنل اور پروفیشنل اسکلز ہیں، اپنے نالج کا استعمال ہے، اس کی جو ذہانت ہے، میرا خیال ہے کمپٹیشن اس لیول پہ آ کے رہ جاتا ہے. اور یہ کمپٹیشن تو ہمیشہ رہے گا. پاکستان کے اندر 207 یونیورسٹیز ہیں اور بے تحاشا یونیورسٹیز ہیں جو بزنس کے گریجویٹس پروڈیوس کر رہی ہیں. یہ سارے بچے مارکیٹ میں جاتے ہیں. اب یہ ساری یونیورسٹیز اچھی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ چھوٹی یونیورسٹی سے پڑھ کے بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ٹاپ رینکنگ بزنس اسکول سے پڑھ کے اپنے کریئر میں اتنا اچھا نہیں کر پا رہے ہوتے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنے نالج کے ساتھ اگر دو چیزوں کے اوپر ورک کریں تو آپ کے کریئر، آپ کی کوالیفیکیشن کا ٹائٹل یا آپ نے کس اکاؤنٹنگ باڈی سے اپنی کوالیفیکیشن کی ہے، اس کا فرق ختم ہو جائے گا. اور وہ ہیں آپ کے اسکلز، اور وہ ہیں آپ کا ایٹیٹیوڈ، یا جس کو بیہیویئر بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ، اپنے پروفیشن کے ساتھ سیریس ہیں، آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھ رہے ہیں، آپ آؤٹ ڈیٹ نہیں ہو رہے ہیں ود دی ٹیکنالوجی، ود دا نیو نالج، ود دا نیو لرننگ، ود یور کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ، اگر آپ اس میں پیچھے نہیں ہیں تو آپ خود بخود کمپٹیشن میں ایک قدم آگے آ جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہاؤ آر یو یوزنگ یور ایکسپیرئنس ان اے ویری رائٹ بیہیویئر سیٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت سے لوگ نہیں اپنے آپ کو، پروفیشن کو بہت سیریس لیتے، وہ کیجول ہوتے ہیں. تو کمپٹیشن ہے، اور وہ کمپٹیشن اس حد تک ہے کہ ہر اکاؤنٹنگ باڈی یہ چاہتی ہے کہ اس کے ممبرز زیادہ ہوں، اور یہ بالکل ایک جائز کمپٹیشن ہے. ہر یونیورسٹی چاہتی ہے کہ وہ زیادہ گریجویٹس پروڈیوس کریں. لیکن جو کمپٹیشن امپلائمنٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے، 10 لوگ انٹرویو دینے کے لیے کسی آرگنائزیشن میں بیٹھے ہیں، وہاں آپ کا انٹرویو، وہاں آپ نے اپنے نالج کو ڈسپلے کیسے کیا، وہاں آپ کا پروفیشنل سکلز، وہاں آپ کے کمیونیکیشن سکلز، تو یہ جتنے آپ کے پروفیشنل سکلز ہیں نا، یہ آپ کو جاب دلائیں گے، یہ آپ کو آرگنائزیشن میں آپ کے بیہیویئرس ٹھہرائیں گے، نہ کہ کوالیفیکیشن. تھینک یو فیصل. لسنرز، آپ کو یہاں پہ نجم الثاقب صاحب کا دوسرا کلپ سنواتے ہیں اور دکھاتے ہیں. نجم الثاقب صاحب نے بھی ایک ایڈوائس دیا اسٹوڈنٹس کو، اور وہ بالکل ریلیونٹ ہے اسی طریقے سے کہ ایز اے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ یا ایک پروفیشنل امپلائر جہاں اکاؤنٹنٹس ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر. پلیز نجم الثاقب صاحب کا کلپ دکھائیے گا. So my professional advice to the young students who wants to pursue the accountancy as profession. So accountancy itself is a very diverse field. You have lots of options and lots of possibilities there. You can train yourself as professional auditors and can decide to stay in the profession. Or if you have interest, you can join the industry and be the business controllers and ultimately climbing the ladder to the CFO level. Or you can run a transactional accounting center like a shared service center which performs the normal transactional accounting. So effectively, there are lots of possibilities, but you must keep in mind that if you want to embark an international role, then there are certain challenges which as Pakistanis we definitely encounter. For instance, the biggest challenge I must say which I faced while moving to Middle East many years ago, I think the biggest challenge I faced was the communication skills. For example, in Pakistan, we have less exposure to the soft skills and to the communication skills. So effectively, we must learn that how we could better express ourselves in a sharp and crisp way, in a very clear way. This is what the management expects when you move to the industry.
or even in the audit profession as well. This is what the client expects from us, that we have to be very clear. The other thing which I must say is like we have to give a due respect to the changing world. So there is always emerging need to be flexible in our mindset and to be adaptable to the changing world. For instance, now if I see the climate change is the biggest topic, which ultimately has a big impact on the accountants as well. For example, in many multinationals, now the carbon emission accounting rests with the accounting people. So you see, like all these developments ultimately are impacting the accountancy profession as well. For example, now with the dynamic changes into the ERP environment, many transactional activities are just getting redundant. So effectively, anything which a machine can do will not exist in the accountancy profession. So if you want to embark the accountancy profession, then you have to keep in mind that you need to adapt to these changing needs and to these new challenges. थैंक यू। जैसे कि नजमुल साकिब साहब ने कहा, लिसनर्स आपने सुना और आप लोगों ने देखा हमारे फेसबुक चैनल पर कि अकाउंटेंसी की जो शाखें हैं उसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारा काम किया जा सकता है और उनके बारे में फैसल ने भी हमारे साथ शुरू में ज़िक्र किया। और उसके अलावा उन्होंने ये बहुत अहम बात कही कि कम्युनिकेशन स्किल्स की कितनी ज़रूरत है और एम्प्लॉयर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं या मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि आप बहुत क्रिस्प और क्लियर, दो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, क्रिस्प और क्लियर, यानी कि आप टू द पॉइंट बात करें, आप वो इंफॉर्मेशन दें जो कि चाहिए और वो बिल्कुल क्लियर हो, उसमें कोई जो है वो अननेसेसरी डिटेल ना हो। सो क्रिस्प एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए मैनेजमेंट को टू मेक डिसीजंस। इसलिए आप लोगों का जो बहुत अहम एक स्किल होगा इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। फैसल ने पॉइंट आउट किया एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स। एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स के ऊपर हमने पहले प्रोग्राम में भी बात की थी कि जो हमारे एक एम्प्लॉयर परसेप्शन सर्वे हमारी एक जो गेस्ट थे मौज़म साहब, उन्होंने ज़िक्र किया था कि उसमें 78% लोगों ने ये कहा और CEOs ने ये कहा या HR डायरेक्टर्स ने ये कहा कि हमें एटीट्यूड और स्किल्स नहीं मिलते, राइट एटीट्यूड्स और स्किल्स नहीं मिलते जब हम यूनिवर्सिटी क्वालिफाइड लोगों को हायर करते हैं। तो लिसनर्स और व्यूअर्स, आप सब लोगों के लिए आई थिंक कि ये मैसेज अब बहुत दफ़ा आ चुका है, सो इसकी अहमियत का अंदाज़ा भी आप इस बात से लगा सकते हैं कि कितनी इम्पॉर्टेंस है राइट एटीट्यूड की, राइट प्रोफेशनल बिहेवियर्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, सॉफ्ट स्किल्स की। तो मैं एक दफ़ा फिर इस बात पर तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि जो भी प्रोफेशन हो, अकाउंटेंसी एक है, हम और भी प्रोग्राम्स में बाकी डिसिप्लिन्स के बारे में भी आप लोगों से बात करेंगे। ये सारे वो टॉपिक्स हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें से क्रॉस कटिंग यानी कि हर एक पर एप्लीकेबल है एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो इसके लिए जो है वो आई थिंक कि ये कहीं पर भी आप चले जाएं, ये ज़िंदगी में आपको हमेशा काम देंगे। आज दोपहर को हम ये बात कर रहे थे कि हमारा एक जो लर्निंग का एक एस्पेक्ट है ना, कि लर्निंग के बारे में हम गौर करते हैं या हम इस बारे में गौर करते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है और कितना हमें मार्क्स चाहिए और कितने ग्रेड्स चाहिए। हम इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करें तो जो एम्प्लॉयर है जिसने आपकी CVs असेस करना है, जिसने आपके इंटरव्यूज़ लेने, वो ये सारी चीज़ें, या जिसने आपके साथ बाद में आपको हायर करने के बाद काम करना है, वो सबसे ज़्यादा फोकस करता है आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड और सॉफ्ट स्किल्स की तरफ। तो और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो आपको अच्छा लगता है पढ़ने में। अगर अकाउंटेंसी में आपका इंटरेस्ट है, अकाउंटेंसी एक बहुत वास्ट फील्ड है, उसके अंदर बहुत सारे विंग्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल फील्ड्स आ जाते हैं एंड यू कैन चूज़ टू बी, और आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगे काम करना। तो काम वो करें जिसको करने का आपका दिल करे, लेकिन एटीट्यूड और प्रोफेशनल बिहेवियर की तरफ हमेशा फोकस रखें। व्यूअर्स, आप सबका बहुत शुक्रिया।
کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ پروگرام جوائن کیا. آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں پاور 99 کے فیس بک پیج پر. یہ ویڈیو وہاں پر موجود ہے اور ابھی لائیو اسٹریم ہو رہی ہے power99.live ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اگلے پروگرام میں آپ سے اور ڈسپلنس کے بارے میں بھی بات کریں گے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں نجم الثاقب صاحب کا, جنہوں نے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے ویڈیو ریکارڈ کرا کے ہمیں بھیجا. ایز اے پروفیشنل, ایز این امپلائر انہوں نے کتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا. وہ ماشاءاللہ پاکستانیوں کو ایک بہت اچھے پلیٹ فارم پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ریئلی پراؤڈ آف سچ پاکستانیز. اور میں خصوصی شکر گزار ہوں فیصل عظیم صاحب کا. فیصل عظیم, آپ اسپیشلی لاہور سے ٹریول کر کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آئے اور آپ نے ہمیں بہت اچھی انسائٹ دی اس پروفیشن کے بارے میں. تو فیصل, آپ کے کوئی فائنل ورڈز ہیں آپ جو لسنرز کے ساتھ اور ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ کائنڈلی اس وقت شیئر کر سکتے ہیں. اٹس مائی پلیجر سارا. میں جس بات کے اوپر آپ نے اپنی کانورسیشن ختم کی ہے, میں اسی کے اوپر اپنی کانورسیشن ختم کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے اباؤٹ کمیونیکیشن. میں نے وارن بفٹ کی ایک کوٹ کچھ عرصے پہلے پڑھی تھی کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ جو آگے اتنی کمپلیکس سمجھ لیں کہ ورلڈ آ رہی ہے, اس کے لیے وچ اسکل ون شوڈ ڈیولپ. تو انہوں نے جواب دیا, اٹ ہیز آلویز بین اینڈ اٹ ول آلویز بی دا اسکل آف کمیونیکیشن. دس از ویری امپورٹنٹ. اور ہمارے ہاں ایتھکس اینڈ پروفیشنل بیہیویئرس. تو میرا میسج یہی ہے, آپ جس بھی پروفیشن میں ہوں, اگر آپ کا ایک پروفیشنل ایتھیکل بیہیویئر ہے, آپ اپنی بات کمیونیکیشن کے ذریعے پہنچا پاتے ہیں, انشاءاللہ یو ول بی سکسیزفل. تھینک یو سارا. تھینک یو فیصل, بہت شکریہ. ویورز اینڈ لسنرز, اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے فرائیڈے اسی ٹائم 4 سے 5 بجے پاور 99 کے اوپر دیکھنا نہ بھولیے گا, سننا نہ بھولیے گا تعلیم کی بات سارا کے ساتھ. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.